علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے شدہ اور رخوا کا، شدہ اور رخوا کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس دوسرا جوڑا ہے۔ دوسرا جوڑا کس کا ہے؟ یہ دوسرا جوڑا ہے ہماری، جیسے میں نے بولا تھا کہ صفات لازمہ متضادہ جو ہیں ان میں تو ایک جوڑا تھا آواز کا اونچا یا نیچا ہونا، یعنی ہمس اور جہر، وہ ہم نے کور کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب دوسرا ہمارے پاس جوڑا ہے، وہ کون سا ہے؟ آواز میں نرمی یا سختی کا ہونا، تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں شدہ اور رخوا۔ اور ان کے درمیان میں بھی ایک صفت ہوتی ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں توسط۔ کیا بولتے ہیں؟ توسط۔ تو ابھی ہم لوگ پڑھیں گے شدہ۔ شدہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ شدہ جو ہے وہ نکلا ہے شدت سے، ٹھیک ہے۔ شدہ، شدہ کا معنی آپ کر لیں، شدہ کا معنی ہوتا ہے شدت یعنی سختی، آواز میں سختی اور مضبوطی کا ہونا، اسٹرینتھ کے ساتھ کسی بھی چیز کو پروناؤنس کرنا ہے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اس نے شدت کے ساتھ کیا۔ جیسے کہ آج شدید گرمی تھی، ہاں، شدت کے ساتھ آیا، طوفان آیا۔ تو شدہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آواز کا سخت ہونا یا پھر آواز میں مضبوطی کا موجود ہونا۔ تو آپ دیکھیں اس کا اگر ڈیفینیشن لکھیں تو ڈیفینیشن آپ اس کی لکھ لیں کہ حرف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ رکے کہ آواز بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی حرف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ رکے گی کہ آواز تو بند ہو جائے گی لیکن آواز میں ایک قسم کی سختی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایسے حروف جو ہوتے ہیں شدہ والے وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس 8، اور ان حروف کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف شدیدہ۔ کیا بولتے ہیں؟ حروف شدیدہ۔ انگلش میں اس کو ایسے لکھیں گے، یعنی شدت والے حروف۔ اور یہ حروف ہمارے پاس ہوتے ہیں 8۔ اب وہ کون کون سے حروف ہوتے ہیں؟ ان کا ایک مجموعہ ہے، وہ مجموعہ کیا ہے؟ ڈیٹیلز میں زیادہ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ڈیٹیلز جو ہم نے لائیو کلاس لی تھی اس میں نے ایک ایک چیز آپ کو ڈیٹیل سے بتائی تھی۔ اب جنہوں نے اٹینڈ کی تھی ان کا فائدہ ہے، یہاں پر میں صرف اور صرف ڈیفینیشن اور جو اس کی بیسک چیزیں ہیں میں آپ کو وہ سمجھا دوں گی۔ تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس ہے مجموعہ، میں نے بولا کہ اس کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اجد، قطم، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کے اعراب لگائیں تو ایسے لگیں گے، اب یہ سارا جو ہے یہ آپ نے ایک ہی لائن میں لکھنا ہے، یہ سب کچھ ایک لائن میں آئے گا۔ چونکہ یہاں پر جگہ کم ہے تو میں نے اس کو اس طرح علیحدہ علیحدہ لکھا ہے، ویسے یہ مجموعہ ایک ہی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں اجید، قطم، بکت، ٹھیک ہے۔ اور اس میں نے بولا کہ 8 حروف ہوتے ہیں شدت والے، تو آپ لوگ اب خود آپ اس کو کر لیں، وہ یعنی دیکھ لیں کہ 8 ہیں یا نہیں ہیں، آپ ان کی وہ دیکھ لیں کہ 8 ہیں یا نہیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ حمزہ 1 2 3 4 5 6 7 8، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے 8 حروف۔ اور یہ با کے اوپر میم کیوں آیا؟ میں نے آپ کو بولا تھا یہ تجوید کا ایک رول ہے، ہم لوگ انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے، اس پہ آپ نے اتنا نہیں ڈیپتھ میں نہیں جانا۔ تو یہ حروف ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں؟ 8 ہوتے ہیں، اجد، قطم، بکت، ٹھیک ہو گیا۔ اور ان حروف کو ہم حروف شدیدہ کہتے ہیں۔ اور میں نے بولا تھا کہ آپ یہاں سے حروف قلقلہ کو بھی سیپریٹ کریں۔ قلقلہ کا مطلب میں نے بتایا تھا، قلقلہ ہم لوگ بولتے ہیں باؤنسنگ کو، ٹو باؤنس۔ یہ بھی تجوید کا ایک رول ہے، ہم لوگ ڈیٹیل سے اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آپ اس کو ایسے لکھتے ہیں۔ اور حروف جو قلقلہ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس 5 ہوتے ہیں، جیم، دال، قاف، طا، با، ٹھیک ہے۔ یہ حروف قلقلہ ہمارے پاس 5 ہوتے ہیں، اور ان کے یعنی چونکہ ہم لوگ سارے حروف کو اکٹھا یاد نہیں کر سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو مجموعے کی شکل دے دیتے ہیں۔ تو ان کے اس مجموعے کو ہم لوگ بولتے ہیں قطب جدن۔ کیا بولتے ہیں؟
कुतुबु जद्दिन, इसके राब लगा लें आप, कुतुबु जद्दिन। अब आप इसमें देखिए, इसमें सारे हरूफ कवर हो गए ना, काफ भी है, ता भी है, बा भी है, जीम भी है, दाल भी है। अब ये जो हरूफ हैं, हरूफ कलकला, काफ, ता, बा, जीम, दाल और प्लस हमज़ा, ठीक है। हमज़ा क्या, मैंने आपको बोला था कि जो मुतहरिक अलिफ होता है वो हमज़ा होता है। इनको सेपरेट कर लें, इनकी अलग से आप एक कैटेगरी बना लें, अलग से आप इनका एक खाना बना लें। और अब आप देखें जो हरूफ शदीदा थे उनमें चेक करें कि ये हरूफ सारे मौजूद हैं या नहीं है। काफ भी मौजूद है, ता भी मौजूद है, बा भी मौजूद है, जीम भी मौजूद है, दाल भी मौजूद है और हमज़ा भी मौजूद है ना, हमज़ा मफ्तूह है। तो अब आपने इस कैटेगरी को सेपरेट किया और आप इसको एक नाम दे दें, आप इसको एक नाम दे दें, यानी आप ये इसके ऊपर लिख लें कि आप इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर दो चीज़ें अप्लाई करते हैं, यानी दो सिफ़ात अप्लाई होती हैं। एक तो शिद्दा वाली सिफ़त होती है प्लस दूसरी सिफ़त होती है हम्स वाली, ठीक है। नहीं, शिद्दा और इसमें होती है जहर वाली सिफ़त, शिद्दा और जहर वाली सिफ़त इन हरूफ में अप्लाई होती है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर आप इन हरूफ में से किसी भी हर्फ को ले लें, काफ, ता, बा, जीम, दाल, अब आपने चीज़ें लिख ली ना अपने पास, तो हरूफ कलकला, ये जो हरूफ में लिखे थे काफ, ता, बा, जीम, दाल, उनको हम लोग बोलते हैं हरूफ कलकला, यानी कलकला वाले हरूफ, हरूफ कलकला। ठीक है, इनको हम हरूफ कलकला बोलते हैं। मैं हरूफ कलकला बोलूँ तो आपके जहन में क्या चीज़ आनी चाहिए, ये वाला मजमुआ आना चाहिए, काफ, ता, बा, जीम, दाल वाला, काफ, ता, बा, जीम, दाल, ये वाला मजमुआ आपके जहन में आना चाहिए। और जब मैं हरूफ शदीदा बोलूँ तो आपके जहन में कौन सा मजमुआ आए, अजीद, क़त्विम, बकत वाला, वो जो मैंने शुरू में लिखवाया ना वो वाला, अजीद, क़त्विम, बकत, ये वाला मजमुआ आपके जहन में आना चाहिए जब मैं हरूफ शदीदा बोलूँ, ठीक है। अब इनको आप सेपरेट करें, आपने कैटेगरी बनाई, काफ, ता, बी यानी कुतुबु जद्दीन और हमज़ा की आपने कैटेगरी बनाई और मैंने बोला कि इस पर नाम दे दे इसको शिद्दत और जहर का, इनमें शिद्दत भी अप्लाई होती है और जहर की सिफ़त भी अप्लाई होती है, ये दो सिफ़ात अप्लाई होती हैं। अब ये कैसे अप्लाई होती हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि मेरे पास मौजूद है काफ, ठीक है, काफ मौजूद है, तो अगर मैं इसके ऊपर करती हूँ, इसको मैं पढ़ती हूँ, ये देखिए हमज़ा है और काफ पर जज़म है, काफ मजज़ूम है, तो मैं इसको पढ़ती हूँ अक, अक। सिमिलरली अगर कोई दूसरा हर्फ देखें आप, जैसे कि ता है, ता भी है ना, तो आप उसको देखें, इसको कैसे पढ़ेंगे, अक, अक। उसके बाद देखिए हमारे पास बा था, काफ, ता, बा, जीम, दाल, बा है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, अब, अब। उसके बाद मेरे पास है जीम, तो मैं इसको कैसे पढ़ूँगी, अज, अज, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है दाल, तो मैं इसको कैसे पढ़ूँगी, अद, अद। तो आपने देखा कि मैं जब इनको पढ़ रही हूँ तो मेरी आवाज़ में आवाज़ रुक रही है ना मेरी, तो डेफिनेशन रिकॉल करें शिद्दत की कि हर्फ को अदा करते वक्त आवाज़ मखरज में ऐसी क़ुव्वत के साथ रुकती है। तो मैं जब इसको पढ़ती हूँ अक, अक, क़ुव्वत से पढ़ रही हूँ ना मैं। अगर मैं इसकी जगह पढ़ती, अगर मैं इसकी जगह पढ़ती ये वाला, यानी ये काफ की जगह में पढ़ती ये बारीक काफ, तो मैं इसको पढ़ती अक, और इसको क्या पढ़ती अक, 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 डिफरेंस है ना। तो इसको मैं सख्ती से पढ़ रही हूँ और डेफिनेशन के मुताबिक हमने देखा कि आवाज़ मखरज में ऐसी क़ुव्वत के साथ रुकती है कि आवाज़ बंद हो जाती है। तो मेरी आवाज़ बंद होती है ना, और आवाज़ में सख्ती होती है, अक बंद हो गई, अज बंद हो गई, अक बंद हो गई, तो बंद हुई ना। तो ये सिफ़त जो है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कौन सी सिफ़त है, शिद्दा वाली, कि आवाज़ में शिद्दत आ जाती है।
تو اس کے برعکس اگر ہم لوگ حروف جو مہموسہ ہیں ان کو دیکھیں، جو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھے تھے ہمس والے، تو اس میں اگر ان کو پروناؤنس کروں تو میں ان کو کیسے پروناؤنس کروں گی؟ میں ان کو، جیسے یہ سین ہے، ڈیفینیشن میں نے پڑھا تھا کہ جو ہے آواز وہ میری جاری رہتی ہے. آواز جو ہے، آواز کیا ہوتی ہے کہ میری سانس جاری رہتی ہے اور آواز میرے مخرج میں کمزوری کے ساتھ ٹھہرتی ہے. یہی تھا نا؟ اور آواز میں پستی آ جاتی ہے. تو میں اس کو پڑھتی ہوں اس، اس، ایسے ہی ہوگا نا. تو اگر ہم حروف مجہورہ کی بات کریں تو ان میں کیا کرتی ہوں؟ ان میں میری آواز کیا ہوتی ہے کہ مخرج میں تو قوت سے رکتی ہے لیکن میری سانس جاری رہنا بند ہو جاتی ہے اور آواز میں بلندی آ جاتی ہے. تو یہ ڈفرینس آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ اس کنٹینیوڈ ہے آواز، لیکن ذوف کے ساتھ پڑھ رہی میں اس کو آف نہیں پڑھ رہی. اگر آف پڑھوں تو میں نے اس کو سختی سے یعنی قوت سے پڑھا، تو اس کو میں نے قوت سے نہیں پڑھنا، اس کو قوت سے نہیں پڑھتے، قوت سے ان حروف کو پڑھتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں، جب ہم لوگوں نے یہ والے لیٹرز کور کیے تو ان میں نا ایک پاسبلٹی آ جاتی ہے، ایک اندیشہ آ جاتا ہے کسی چیز کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب میرے پاس ہے اق، اج، اق، اد، اب آواز چھپ رہی ہے نا، تو کلیئرنس نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں ہے. اب اگر میں پڑھتی ہوں آپ، یعنی پہلے کی بات کریں تو میں نے اس کو پڑھا آپ، آپ، اس کی بات کر رہی ہوں. تو اس کو ہم اندیشہ ہے کہ اس کو ضاد سے کنفیوز کر دیا جائے، تو یہ بھی پور ہوتا ہے نا. آگ، اس کو میں ایسے پڑھتی ہوں. اگر میں نے بات کی آگ کی تو پاسبلٹی ہے کہ میں اس کو کاف سے کنفیوز کر دوں. اگر میں نے بات کی اد کی، اد، اد، تو پاسبلٹی ہے کہ میں اس کو تا کے ساتھ یا پھر طا کے ساتھ ریپلیس بلکہ تا کے ساتھ ریپلیس کر دوں. اگر میں نے بات کی اب کی تو پاسبلٹی کہ میں اس کو میم کے ساتھ ریپلیس کر دوں. اندیشے آ رہے ہیں نا. تو اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے یہ قلقلے کا رول متعارف کیا گیا کہ قلقلے سے کیا ہوتا ہے کہ جو حروف ہیں وہ ہم ان میں تفریق کر پاتے ہیں، ان میں ہم لوگ ڈفرینشیٹ کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ اب قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے باؤنس کرنا، پلٹانا. یہ ہم لوگ رولز نا ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے. بس آپ یہ سمجھیں کہ اس میں ہم لوگ آواز کو باؤنس کرتے ہیں. تو میں اس کو پڑھوں گی، جو پہلا ہے میرے پاس اس کو میں کیا پڑھوں گی؟ آپ، آپ، اس کو آپ، اس کو اج، اس کو اق، اس کو اد، اس کو اب. قلقلہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈفرینشیٹ کر پاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں، اب یہ والا جو جوڑا ہے، یہ جو جوڑا ہے، پیر ہے، میں نے بنایا قطب جدین اور حمزہ کا. اس میں قطب جدین میں آپ نے دیکھا کہ شدت بھی آ رہی ہے، جہر بھی آ رہا ہے اور قلقلہ بھی ہو رہا ہے. تو شدت اور جہر جو ہے وہ کس طرح سے آ رہی ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ شدت سے میں نے پڑھا، اور جہر کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آواز بلند ہو جاتی ہے. تو میں نے جب اس کو پڑھا آپ، آپ، شدت سے پڑھا نا، میں نے اس کو ات نہیں پڑھا، ات، اور میری آواز تھوڑی بلند بھی ہوتی ہے. آپ، میری آواز کی جو بلندی ہے وہ اس مخرج کو، اس لیٹر کو پور کرنے کا سبب بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اور حمزہ کی بات کی جائے، حمزہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ حمزہ کو ہم لوگ نرمی سے بھی پڑھتے ہیں اور ہم اس کے دباؤ کو ختم کرنے کے لیے اس میں جھٹکا لاتے ہیں. پھر ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ حمزہ کا جو دباؤ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس میں جھٹکا لے کے آتے ہیں. حمزہ کے دباؤ کو ختم کرنے کے لیے اس میں جھٹکا لاتے ہیں. میرا مطلب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے کہ میرے پاس 2 لیٹرز لکھے ہوئے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ با پر یہ ہے کہ با کے ساتھ الف مدہ ہے، ایک یہ ہے کہ با کے ساتھ متحرک الف ہے یعنی حمزہ ہے. تو میں اس کو میں کیسے پڑھتی ہوں؟ جو اوپر والا ہے اس کو میں پڑھتی ہوں با، با، اور یہ جو ہے میں اس کو پڑھتی ہوں با، با، با. جھٹکے سے پڑھا نا. تو حمزہ کو جو ہے ہم نرمی سے بھی تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے دباؤ کو ختم کرنے کے لیے اس میں ہم جھٹکا لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اب جھٹکا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شدت سے نا، شدت سے پڑھنے سے جھٹکا پیدا ہوگا. با، تا، یا، کا. تو جو ہے جھٹکا شدت سے پڑھنے سے ہوتا ہے. تو شدت کی صفت حمزہ میں موجود ہوتی ہے.
یہ والے حروف جو ہیں وہ ہم نے جسٹیفائی کر لیے اجید قطم بکت کے مجموعے میں سے. اب رہ کون کون سے حروف گئے؟ کاف اور تا رہ گئے نا. تو ان کی علیحدہ سے کیٹیگری بنا کر آپ اس کے اوپر لکھ لیں کہ ان حروف میں ہم لوگ شدہ بھی اپلائی کرتے ہیں اور ہمز کی صفت بھی اپلائی کرتے ہیں. شدہ اور ہمز دونوں صفات اس میں اپلائی ہوتی ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حروف ہیں ان کے دباؤ کو ہم لوگ ختم کرنے کے لیے ان میں ہمز اپلائی کرتے ہیں. جیسے کہ اگر میرے پاس پاسبلٹی ہے کوئی لیٹر آ گیا، اس کی سمپل اگزامپل میں آپ کو دوں. اذان میں سے ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ اکبر. اب مؤذن کیا پڑھے گا؟ اس کو جو مؤذن ہوتا ہے وہ اس کو اکبر پڑھتا ہے. اللہ اکبر ایسے پڑھتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کاف کو وہ ہائڈ نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے اک. وہ اس کو اللہ اکبر نہیں پڑھتا، اللہ اکبر ایسے نہیں پڑھتا، بلکہ وہ پڑھتا ہے اللہ اکبر. زیادہ تر جو قراء ہوتے ہیں وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں. اور اگر تا کی اگزامپل دیکھیں تو جیسا کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن میں، یہ ہمارے پاس ایک لفظ ہوتا ہے موجود، تو ہم لوگ اس کو جو قراء ہیں وہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ نے صرف اور صرف مجزوم حروف پر فوکس کرنا ہے، ان حروف پر جن پر جزم ہے. جیسے کہ یہاں پر کس پر جزم ہے؟ یہاں پر یہ تا جو جزم والا تا ہے اس پہ فوکس کریں. تو اس کو پڑھتے ہیں وہ تتلو تتلو تتلو. ٹھیک ہے، اس کو کوئی تتلو نہیں پڑھتا، تتلو تتلو ایسے نہیں پڑھتے، بلکہ کیا پڑھتے ہیں؟ تتلو. ٹھیک ہے. اور ایک اور ایگزامپل اگر آپ نے لینی ہے تا کی، تو جیسے اتممتو اتممتو. کہیں بھی آپ کو تا پر وہ جزم نظر آئے تو قراء جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر ہمز کی صفت اپلائی کر رہے ہیں اور اس پر شدہ والی صفت بھی اپلائی ہو رہی ہے. ات اک یعنی ہمز کا مطلب کیا تھا؟ ہمز میں ہم لوگ آواز کو ذوف سے مخرج میں ٹھہراتے ہیں نا، لیکن ہماری سانس جاری رہتی ہے، سانس جاری رہتی ہے. ات آواز نرمی سے ہے اور میری سانس بھی جاری ہے نا. ات. اور اگر میں اس میں شدت بھی لے آؤں تو اتممتو آواز جو ہے میری وہ بھی جاری ہے، کچھ کیسز میں آواز رک بھی جاتی ہے. تو یہ جو صفت ہے یہ کیا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہوتی ہے صفت شدہ یا پھر ہاں. اور ایسے حروف جن پر یہ والی صفت آئے ان کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف شدیدہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے درمیان میں ایک صفت آتی ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں توسط. توسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان میں ہونا، اور یعنی مڈل میں ہونا، سینٹر میں ہونا. اور اس میں ہوتا ہے کہ حرف کو ادا کرتے وقت آواز کا کچھ حصہ ہمارا بند ہو جاتا ہے اور کچھ حصہ ہمارا جاری رہتا ہے. اور اس کی اگزامپل دیکھ لیں، جیسے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں الحمد. کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد. تو یہاں پر ہم لوگ جب الف اور لام کو دیکھیں ہم اس کو پڑھتے ہیں الحمد الحمد. آواز تھوڑی جاری بھی ہے، تھوڑی رکی بھی ہے نا. اور جیسے کہ اگر ان حروف کو دیکھیں ان کا بھی ایک مجموعہ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں لن عمر لن عمرو. ٹھیک ہے. اگر جزم کے ساتھ نہیں پڑھنا، کنٹینیوشن میں پڑھنا ہے تو اس کو ہم لوگ لن عمر پڑھتے ہیں.